اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ گرامی قدر سامعین، انتہائی مختصر اور مؤثر گفتگو آپ نے سنی۔ میری کوئی گنجائش تو نہیں رہتی، لیکن کچھ دو چار باتیں عرض کر کے دعا کروا دیتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا کے اندر جو بھیجا ہے تو انتہائی مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے۔ ہمیں یہ طویل نظر آتا ہے لیکن ہے بہت مختصر، اور یہ وقت گزار کر بالآخر ہر کسی نے داعی اجل کو لبیک کہنا ہے۔ ایک نہ ایک دن سب کو مرنا ہے، اور آخرت کی گھاٹیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ سخت ہیں، ان سے گزرنا ہے۔ لہذا آخرت کی جو تیاری ہے، آخرت کی کامیابی ناکامی کا جو زینہ ہے طے کرنا ہے، اس کی تیاری اسی دنیا میں کرنا ہے۔ اس لیے میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جو کچھ ہم اس دنیا کے اندر کاشت کریں گے وہی فصل کاٹیں۔ یہ نہیں کہ گناہ پہ گناہ کرتے چلے جائیں، رب کی رسول کی نافرمانیاں کرتے چلے جائیں اور پھر امید رکھیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ایسا ممکن نہیں ہے، اللہ کا قانون نہیں ہے۔ ویسے تو چاہے جتنے مرضی بڑے گناہ گار کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اس کا قانون نہیں ہے۔ جو عمل کرے گا اسی کو اس کا ریوارڈ، اسی کو اس کا ایوارڈ، اسی کو اس کا جو ہے ثواب، اسی کو اس کا بدلہ ملے گا۔ اس لیے علامہ اقبال نے بھی کہا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری۔ اس خاکی کی زندگی اللہ نے عمل کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے، عمل کے بغیر کچھ نہیں۔ گرامی قدر سامعین، ایک انسان کی موت ہے انفرادی، ایک اجتماعی موت ہے ساری کائنات کی۔ اللہ نے انفرادی موت کا بھی تذکرہ کیا ہے، اجتماعی موت کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ انفرادی موت انسان کے لیے خود ہوتی ہے، اور جو انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے فرمایا کہ ایسے ہی ہے کہ اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ افإن مات فقد قامت قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ لہذا ہم آخرت کی تیاری کریں، اور آخرت کی تیاری کے لیے اسی دنیا کے اندر اللہ نے موقع دیا ہے۔ قبر میں موقع نہیں، حشر میں موقع نہیں، پل صراط پہ موقع نہیں، وہاں موقع نہیں ملے گا۔ آج ہے وقت، آج تیاری کر لیں، اور عقل مند وہی ہے جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے تیاری کرتا ہے۔ بس ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں، ہم دنیا کے اندر اس طرح رہیں کہ جس طرح دریا کے اندر، سمندر کے اندر کشتی ہوتی ہے۔ کشتی سمندر میں ہے، کامیاب ہے۔ اگر کشتی کے اندر پانی آ گیا تو کشتی ڈوب جائے گی۔ ہم نے دنیا میں رہنا ہے لیکن دنیا کو اندر نہیں آنے دینا۔ اگر دنیا اندر آ گئی تو ہم ناکام ہیں، جس طرح کشتی کے اندر پانی چلا گیا۔ دنیا میں رہنا ہے، دنیا کے سارے کام کرنے، سارے تقاضے پورے کرنے ہیں، لیکن دین اور شریعت کے تحت پورے کریں گے تو ہم اس کشتی کی مانند ہیں جو پانی کے اندر تو رہتی ہے لیکن اس کے اندر پانی نہیں آتا، تو کامیابی اور کامرانی سے اپنا سفر طے کر لیتی ہے، اور کنارے خود بھی لگتی ہے اور اپنے مسافروں کو بھی لگاتی ہے۔ عزیزان گرامی، بس اس طرح دنیا کے اندر زندگی گزاریں، یا اس طرح زندگی گزاریں کہ جس طرح ایک مسافر زندگی گزارتا ہے، کیونکہ ہماری اصل منزل جو ہے وہ آخرت ہے، اصل منزل دنیا نہیں ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جیسے کوئی مسافر اسٹیشن پر تھوڑی دیر کے لیے رکے، لیکن اسٹیشن ہی کو اپنا گھر سمجھ لے، اسٹیشن ہی کو اپنا ٹھکانہ سمجھ لے، اور وہاں پہ تزئین و آرائش میں بھی لگ جائے، بیڈ بھی لگانے لگ جائے، اور وہاں جناب سارے کام قالین بھی بچھانے لگ جائے، اور ساری خوشیاں غمیاں وہی منانے لگ جائے۔ مجھے بتائیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ یا ایسا کرنے والا عقل مند ہو سکتا ہے؟ ہم تو ایک اسٹیشن پہ رکے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے اپنے اسٹیشن کو گھر سمجھ لیا نہیں، ہماری منزل آگے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔